جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معاذ بن جبل جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، تورات اور انجیل اور زبور۔ پس سب سے پہلے انہی اللہ تعالیٰ کے حق کے عبادت کی دعوت دینا، یکدم سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالنا، پہلے اللہ کی عبادت کی طرف لگانا۔ جب ان کو اللہ کی معرفت ہو جائے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ دن رات میں 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ وہ 9 مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، لہٰذا وہ پہلے بھی اہل کتاب ہیں تو بڑے طریقے کے ساتھ ان کو تبلیغ کرنا ہے۔ جب وہ ایسا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے میں راسخ ہو جائیں تو ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے غریبوں کو دی جائے۔ یہ کتنا اچھا ہے طریقہ دین اسلام کا۔ جب وہ اسے بھی تسلیم کر لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر لینا اور لوگوں کا عمدہ مال چھانٹ کر لینے سے اجتناب برتنا۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعلیم دی۔ جب گورنر مال زکوٰۃ لے کر یا فدیہ لے کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے تو آپ فرماتے یہ اتنا مال تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کیا تم نے کہیں لوگوں کے اچھے مال کا ارادہ تو نہیں کیا تھا؟ تو وہ ساری وضاحت لکھتے کہ نہیں، ہم نے درمیانے مال کو اختیار کیا، نہ بہت اچھے کو نہ بہت ناقص کو۔ تو دین اسلام امن کا دین ہے اور سلامتی کا دین ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ایک سوئی برابر بھی کسی پر ظلم اور ستم کیا جائے۔ اس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے اپنے صحیحین کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اور تمہاری 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے ان عادتوں کو اپنائے، اور جن سے اللہ روکتا ہے ان 3 عادتوں سے انسان رک جائے۔ ارشاد فرمایا فَيَرْضَىٰ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ کہ سب مومن اللہ کی رسی کو مضبوط ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، فرقہ نہ ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت وَيَكْرَهُ لَكُمْ، اور اللہ ناپسند فرماتا ہے قیل وقال، قیل اور قال سے، جو بے معنی لا یعنی باتیں ہیں، بس کرتے رہنا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بس وہ قریب آ کے ٹھہر جاتی ہیں تو آدمی بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے کہ یار تو بس بھی کر رہا۔ تو یہ خود بخود شرم ہونی چاہیے کہ قیل و قال، ایسی فضول باتیں جو بھی ہیں بس کسی کو سناتے جانا۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کو پھنسانے کے لیے بس سوال پر سوال،
پھر سوال پر سوال، اس کا کام یہ ہے کہ کسی کے سر درد لگا دینا، سوال پر سوال کرتے جانا۔ فرمایا نہیں، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ سوال پر سوال نہ کرتے جاؤ، اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سوال سے بچو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور یہ کہ مال کو ضائع کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے۔ اچھا، ضائع مال کا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی الد الخصام کا یہ برا وصف بیان فرمایا ہے۔ ایک کافر کو اللہ رب العزت نے بندوں کے سامنے لا کر بیان فرمایا کہ اس میں بری خصلتیں کون کون سی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مال کو ضائع کرتا ہے۔ مال کو ضائع کیا کرنا ہے کہ ایک تو فضول خرچی ہے، اور دوسرا کیا، روٹی کھانے بیٹھتا ہے، اب ضرورت 5 روٹیوں کی ہے تو 10 لا کر رکھ لیتا ہے کہ لوگ کہیں واہ جی واہ یہ تو جناب بڑا امیر آدمی ہے، 5 ویسے ضائع کر دیتا ہے۔ تو اب مال کا ضیاع پوری دنیا کے اندر کثرت سے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سعودی عربیہ سے جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو نا وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے نان ہوتے ہیں، تو جو کھا لیتے ہیں لوگ کھا لیتے ہیں، باقی سارے اٹھاتے ہیں اور جا کر وہ کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ سمجھا رہی ہے جی؟ تو اس طرح یہ مال کا ضیاع ہو رہا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام بھی سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو بھی ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی کھا لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج بہت بڑی نصیحت ہوئی، کیا کہ قیل و قال سے بچا جائے ایک، اور دوسرا کثرت سوال سے بچا جائے، اور تیسرا کیا، مال کے ضائع کرنے سے بچا جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم نے اس حدیث کو سن لیا ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کثرت مال سے ضائع کرنے سے بچیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے، غصہ آیا، وہ فوراً نیچے پھینک دی، تو یہ بھی مال کا ضیاع ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی سخت نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی سخت غصے کا موجب بنتی ہے یہ چیز۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق نصیب